الرحیم جی ہماری بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک کو اچھے لہجے میں پڑھنا یہیں سے تھا نا۔ یہ قرآن پاک کو لہجے کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت پڑھنا، یہ میں نے عرض کیا تھا مستحب ہے، تجوید کا حصہ نہیں ہے، تجوید کا جز نہیں۔ اگر اچھی آواز سے آپ پڑھیں تو یہ مستحسن ہے، اور خوبصورت آواز سے اچھی آواز سے پڑھنا اس کا استحسان جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا کہ خود بھی اچھی آواز سے پڑھتے تھے اور اچھی آواز کو، خوبصورت آواز کو پسند بھی فرماتے تھے، جس طرح میں نے عرض کیا، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گلے میں آل داود کی بانسریوں میں سے ایک بانسری کو فٹ کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ 70 لہجے تھے۔ ہمارے ہاں قراء جو لہجات بیان کرتے ہیں وہ 8 9 10، یہ موسیقہ ہے، یہ رکب ہے، یہ فلاں ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت پڑھنے کو بھی پسند کیا ہے اور خوبصورت کر کے پڑھایا ہے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سب سے زیادہ خوبصورت، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہم نے کسی کی آواز نہیں سنی، آپ قرآن پاک کو اتنا خوبصورت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب دیکھتے تو ان کو کہتے کہ آپ اچھی آواز سے قرآن سنائیں، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائیں۔ جب آپ اچھے قرآن سے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا رب یاد آتا ہے۔ تو یہ اچھی آواز سے پڑھنا قرآن پاک کو یہ مستحسن ہے، اور اس کا استحسان جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دیں۔ تو اپنی آواز سے قرآن کو زینت دینے کا کیا مطلب کہ خوب سنوار کے پڑھیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لہجہ، اپنے لہجے کو خوبصورت بنانا، یہ مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے۔ قرآن پاک کو طبعی لہجے میں، جس کو آپ لحن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو مستحسن بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن قرآن پاک کو آپ اگر نغمے پہ پڑھیں، نغم کی صورت میں، یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ قواعد جو موسیقی کے قواعد ہیں ان کی دھن پہ پڑھیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ لُحُونُ الْفِسْقِ، فاسقوں کے لحن سے بچیں۔ تو یہ گانا گانے والے جو ہوتے ہیں، موسیقی کار جو ہوتے ہیں، یہ تو فاسق اور فاجر ہیں نا، ان کے یعنی کہ موسیقی کو سیکھ کے پھر اس کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے لحن اور ایک ہوتا ہے نغم۔ لحن جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبعی آواز ہے، جو طبعی آواز ہے اس کو خوبصورت کریں، اس کو آپ جتنا سنوار، لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال رہے کہ وہ جو آپ کا لحن ہے وہ تجوید کے تابع ہو، یہ نہ ہو کہ تجوید کو آپ لحن کے تابع کر دیں۔ ہمارے ہاں آج کل یہ جو ہمارے قراء ہیں ان کے ہاں بھی یہی چلتا ہے، چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ زیادہ زور لہجے کی طرف دیتے ہیں، تجوید کی طرف نہیں دیتے۔ تو تجوید لہجے کے تابع نہیں ہے، تجوید لحن کے تابع نہیں۔ لحن کس کے تابع ہے؟ تجوید کے تابع ہے۔ اگر لحن کی وجہ سے تجوید نہیں بگڑتی تو یہ محمود ہے، مستحسن ہے، اور اگر لحن کی وجہ سے تجوید بگڑ جائے، مخارج اور صفات کا خیال نہ رہے، لحن جلی لازم ہے، تو پھر یہ لہجے کے ساتھ پڑھنا حرام اور ممنوع ہے۔ یہ فرق بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اگر آپ تمام چیزوں کا خیال کر کے، مخارج کا، صفات کا، تجوید کا خیال کر کے پھر خوبصورت پڑھتے ہیں تو پھر یہ مستحسن ہے، اور اس کا استحسان میں نے عرض کیا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، لہجے کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت آواز کے ساتت پڑھیں، اور پھر فرمایا جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں، وہ تو ان کو تو بشارتیں حاصل ہیں۔ ایک آدمی کے اندر استعداد ہے، وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے،
لیکن شرم کی وجہ سے یا سمجھ لے کہ وہ تکبر کی وجہ سے وہ کسی کے پاس جا کے نہیں پڑھتا تو آدمی گناہ گار ہے، کہ صلاحیت اس کے اندر ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، حروف کو صحیح ادا کرنے کی، لیکن وہ شرم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یا کسی بھی سستی کی بنا پہ وہ صحیح نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو کوشش کرتا ہے صحیح پڑھنے کی، استاد کے پاس بھی پڑھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو صحیح حروف کو ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو معذور کہیں گے، اس کو کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کو تو ڈبل جو ہے وہ اس کے اوپر اجر ہے، ایک اس کی محنت کا اور ایک اس کو پڑھنے کا۔ لیکن اگر پڑھنے کی طاقت ہو صحیح پڑھنے کی پھر نہ پڑھے۔ اب یہاں آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، یا آپ کہیں گے کہ علماء پہ چڑھائی ہو رہی ہے، چڑھائی نہیں ہو رہی، میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عوام تو عوام ہے نا، ہمارے اہل علم طبقہ جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہا، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا ان کے اندر بالکل بھی اہتمام نہیں۔ حالانکہ علم تجوید و قراءت یہ علماء کا کام ہے، مکمل علم جو ہے تجوید کا بھی قراءت کا بھی یہ عربی میں زیادہ ہے۔ اگر علماء اس طرف آ جائیں تو یہ بہت کام آگے نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں حفظ کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ درس نظامی میں چلا جائے، کتابیں پڑھے، تجوید نہیں پڑھتے۔ اس کا پھر یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالم بننے کے بعد ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے، وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی ادا اتنی پکی ہو جاتی ہے غلط پڑھنے پہ کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، تجوید پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو قرآن پاک کو حصول تجوید میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، اور ان کا حکم میں نے عرض کر دیا۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو نہایت عمدہ طریقے سے پڑھتے ہیں، قواعد کا لحاظ کر کے پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے بشارتیں آپ نے سن لی ہیں۔ اور دوسرے کے جو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کو صحیح درست نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے ہیں، ان کی ادا بھی صحیح ہو سکتی ہے، کوشش کریں، لیکن نہیں کرتے، تو ایسے گناہ گار ہیں، وہ وجوب کے تارک ہیں۔ اور نمبر 3 کہ جو صحیح کرتے ہیں لیکن وہ بیچارے ان کی ادا صحیح نہیں ہوتی، زبان موٹی ہے یا لفظ ادا نہیں ہوتے، تو وہ کیا ہیں؟ معذور ہیں۔ اب ہم آئیں گے اس طرف کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں عربی لہجوں کی جو ترویج ہے، یہ بھی ہمارے محاضرے میں شامل ہے۔ بر صغیر میں قرآن پاک کو 200 سال پیچھے چلے جائیں تو صحیح پڑھنے کا رواج نہیں تھا، عجمی لہجے میں پڑھتے تھے۔ پانی پتی لہجہ ہمارے بر صغیر میں تھا، پانی پت کے علاقے میں، وہاں کے حفاظ بھی بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی لہجہ عربی نہیں، پانی پتی جو لہجہ ہے یہ عربی نہیں، عجمی لہجہ ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں پڑھیں، اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں پڑھیں۔ یہ پانی پتی جو لہجہ ہے یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ اب بر صغیر میں جو ہمارا یہ جو خطہ ہے، اس میں قرآن پاک کو عربی لہجے میں پڑھنے کی ترویج کیسے ہوئی؟ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ بشیر رحمہ اللہ، 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا تعاون کیا، یہ لمبی تاریخ ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اپنا، بڑے مالدار تھے، یہ بھی مالدار تھے، اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے وہ بھی بڑے مالدار تھے، دونوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ ہماری ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا، ان کا مال ضبط کر لیا، جائیدادیں ضبط کر لیں۔ ایسے ہی شیخ بشیر کے ساتھ ہوا، اب ان کی ہر چیز کو ضبط کر لیا، بلکہ انگریزوں کے معتوب تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر دیں۔ اس وقت بڑے لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ شیخ بشیر، ان کے بڑے بھائی، اور شیخ بشیر کے جو بچے تھے جن میں عبد الرحمن اور عبداللہ اور حبیب الرحمن، 3 بچے، یہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے بزرگ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تھے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، وہ بھی وہاں پہ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ حرم کے اندر ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ان کے بچوں کو وہاں پہ وہ تعلیم دیتے۔ تو جب یہ بزرگ وہاں پہ گئے، بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں پہنچے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بسا اوقات 3-3 4-4 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، صرف زمزم پی کے گزارا کرتے تھے۔
لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو، حبیب الرحمن چھوٹے تھے، عبداللہ مکی اور حضرت قاری عبد الرحمن مکی چھوٹے تھے، دونوں کو انہوں نے اس مدرسے میں داخل کروا دیا، وہیں پہ انہوں نے حفظ کیا۔ اور پھر جب یہ ان کا حفظ مکمل ہوا اتنی دیر میں حرم کے باہر ایک مدرسہ قائم ہوا، مدرسہ سولتیہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کے قسمت میں جو نیکی لکھی ہے اس کو ملتی ہے۔ ہندوستان سے خاتون گئی وہاں پہ حج کے لیے، تو وہاں پہ ہندوستان کے لوگ جو تھے مالدار ہوتے تھے، وہاں تو غربت تھی، تو یہ عورت جو تھی اس کا نام تھا سولۃ النساء، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس کا داماد بھی تھا، خامند نہیں تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو اس کا جو داماد تھا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے حلقے میں وہاں بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو ساس ہے اس کی خواہش ہے کہ میں یہاں پہ ایک رباط قائم کروں، رباط کہتے ہیں مسافر خانے کو، وہاں مسافر خانے قائم کرتے تھے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے یہاں پہ رہیں گے۔ تو انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ایک رباط بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے کہا کہ یہاں رباط تو بہت ہیں، ہماری یہ خواہش ہے یہاں پہ ایک مدرسہ بنایا جائے جس میں قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، اور ہمارے برِ صغیر کا بڑا المیہ ہے کہ عرب والے اچھا نہیں سمجھتے کہ وہاں کے لوگ قرآن اچھا نہیں پڑھتے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مدرسہ قائم ہو، اگر آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ ایک مدرسہ بنائیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر وہاں پہ جگہ دیکھی گئی اور اس عورت نے اپنی نگرانی میں وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسہ کا نام رکھا مدرسہ سولتیہ، آج بھی ہے۔ جو اصل پرانا ہے وہ 2009 میں نے دیکھا تھا جو اس عورت نے قائم کیا، اب وہ حرم میں آ گیا، اب حرم کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک جگہ پہ ان کو علیحدہ جگہ دی ہے، وہاں پہ مدرسہ سولتیہ قائم ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے، حضرت قاری عبداللہ مکی اور حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ، ان دونوں بھائیوں نے اس مدرسہ سولتیہ میں پھر تجوید و قرات کی تعلیم کو مکمل کیا۔ وہاں پہ جب وہ مدرسہ بنا تو تجوید کے لیے، قرات کے لیے مصر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، شیخ ابراہیم سعد بن علی رحمہ اللہ، ان کا تقرر ہوا۔ یہ مصر کے بڑے شیخ تھے اور تجوید کی ان کی جو سند ہے، ہماری بھی وہ اسی واسطے سے ہے، وہ دنیا میں عالی جو ہے وہ سند تسلیم کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر دونوں بھائیوں نے اتنی عمدہ محنت کی اور قرات میں اتنا جو ہے وہ عربی لہجوں میں خصوصاً، کہ جب یہ مکمل ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قاری عبداللہ مکی کو تو ہم یہیں پہ رکھیں گے، یہ یہاں پہ پڑھائیں گے، اور عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ کو کہا کہ تم ہندوستان میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے لہجے پہ، لوگوں کی تجوید پہ محنت کرو اور وہاں پہ عربی لہجوں کی ترویج کرو۔ تو جب یہ وہاں سے آنے لگے تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ لا نظیر لہ فی الہند، کہ آپ کی مثال پورے ہند میں نہیں ہوگی۔ تو ان کے جو استاذ تھے شیخ ابراہیم سعد بن علی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ لا نظیر لہ فی العالم، کہ میں نے اس کے اوپر ایسی محنت کی ہے کہ یہ عربی لہجوں کو اس انداز سے پڑھنے والا ہے کہ اس کی مثال اس وقت پورے عالم میں نہیں، یہ ان کا اعتماد تھا۔ تو حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے، بڑے بھائی قاری عبداللہ مکی صاحب وہاں مدرسہ سولتیہ میں ہی انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ ہمارے بڑے بزرگ ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بھی وہاں مدرسہ سولتیہ میں حضرت قاری عبداللہ مکی سے تجوید پڑھی ہے۔ تو حضرت کی بھی بڑی خدمات ہیں تجوید کے میدان میں، انہوں نے بھی آ کر یہاں پہ تجوید پہ اور قرات پہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ جمال القرآن آج بھی ہمارے نصاب میں داخل ہے، تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ تو بہرحال حضرت قاری عبد الرحمن مکی جب یہاں تشریف لائے الہ آباد میں تو وہاں پر آ کر پڑھانا شروع کیا۔ تو یہاں پر میں نے عرض کیا کہ ماحول نہیں تھا تجوید کا، عربی لہجوں کا، تو یہ دل برداشتہ ہوئے، انہوں نے اپنا سارا سامان باندھا کہ میں تو مکے واپس جاؤں گا۔ وہاں ایک ماحول تھا، وہ ماحول ان کو یہاں پہ نظر نہ آیا۔ تو جب انہوں نے سامان باندھا، رات کو جب سوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہیں پہ رہو، اللہ تم سے بڑا کام لے گا۔ تو جب یہ خواب دیکھی صبح اٹھے سامان کھول دیا، پھر وہیں پہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ یہ پورے بر صغیر سے افغانستان، بنگلہ دیش اور یہ پورا خطہ، پھر بڑے بڑے جو قراء ہیں وہ سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ اور پھر یہ عربی لہجوں کی جو ترویج ہوئی
اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پانی پتی لہجہ تھا، یا میں اپنی زبان میں کہتا ہوں دیہاتی لہجے تھے، پینڈو لہجے۔ عربی لہجوں کی جو برمار ہوئی ہے، پھر حضرت نے محنت کی، شاگرد پیدا کیے، ایک ایک شاگرد جو ان کا تھا وہ پوری ایک جو ہے وہ ایک پورا مدرسہ تھا، پوری ایک انجمن تھا۔ تو ایک ایک شاگرد نے پورے علاقے کو سراب کیا۔ ہمارے یہاں برِ صغیر میں حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمہ اللہ کے بعد عربی لہجوں میں سب سے زیادہ جو ترویج کی ہے، یا عربی لہجہ پڑھنے والے جو سب سے زیادہ شاگرد بنائے ہیں، وہ ہمارے پردادا استاد ہیں حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فوائد مکیہ کے نیچے حاشیہ آپ دیکھیں گے نا، فوائد مکیہ پھر نیچے لکھا ہوا ہے تعلیقات مالکیہ، یہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب نے وہ حاشیہ لکھا ہے۔ یہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر میں ان کا بڑا فیض ہے۔ یہ اتنے عربی لہجوں پہ مہارت رکھتے تھے اور ان کی تاریخ کو بھی جانتے تھے۔ ایک حسینی لہجہ ہے، کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا پڑھ کے، اس کے بارے میں حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ اپنے اساتذہ سے نقل در نقل سنا ہے کہ یہ وہ لہجہ ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ وہ سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، سند ایک ان کی چلی آ رہی ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے واللہ عالم، لیکن وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو یہ عربی لہجوں کی ترویج میں پھر ہمارے یہاں پاکستان میں حضرت قاری اظہار احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تھے قاری عبدالوہاب مکی، یہ مکہ کے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے۔ تو یہ بڑے ماہر تھے، یہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب کے شاگرد تھے، لیکن لہجوں میں یہ سب سے زیادہ ماہر تھے۔ یہ حضرت ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع صاحب اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب، یہ بھی قاری عبدالوہاب مکی صاحب کے شاگرد ہیں، اور آپ ان حضرات کا بھی سنیں گے تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب ان کا قرآن پاک بہت اچھا ہے، تو یہ عبدالوہاب مکی صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو عربی لہجوں کی ترویج ہوئی ہے یہ اس طریقے سے ہوئی ہے، وغیرہ یہاں پہلے عربی لہجے پڑھنے والے ملتے ہی نہیں تھے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے برِ صغیر کے جو قراء ہیں یہ مصر کے قراء سے ادا اور لہجے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں، کہ مصر کے قراء تجوید کی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو قراء ہیں وہ ادا اور تجوید میں بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ برِ صغیر میں عربی لہجوں کی اس طرح ترویج ہوئی، اور عربی لہجوں میں جو نام زیادہ مشہور ہے وہ ایک ہے مایا لہجہ۔ مایا لہجہ جو ہے یہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حرم میں پڑھا جاتا تھا، جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو یہ حرم میں پڑھا جاتا تھا، آج سے 16 سال پہلے تقریباً۔ تو مجھے اس کا مشاہدہ اس وقت ہوا کہ 2009 میں جب میں عمرے کے لیے وہاں پہ گیا، وہاں ایک مفتی تھے، دوبارہ میں نے بڑا ان کو تلاش کیا، ملے نہیں۔ وہ عربی تھے اور وہیں کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ کے، بلکہ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جہاں پہ رہائش ہے وہ ایک صحابی کا نام بتایا تھا، وہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ وہ صحابی اس جگہ پہ رہتے تھے، انہی گھر میں رہتا ہوں۔ اور پھر ایک اور انہوں نے بات بتائی تھی کہ اس گھر میں اس صحابی کے دور کا لگا ہوا ایک پودا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے ان کو بڑا تلاش کیا، جب بھی گیا ملے نہیں وہ، تو مجھے وہ کہنے لگے آپ تھوڑا سا سنائیں۔ میرا تعارف ان کے ساتھ کروایا تھا حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو میں نے ان کو جب سنایا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان کو مایا لہجے میں سنایا، یہاں تو ہمارے رواج نہیں ہے، یہاں تو وہ حرمین کے جو آج کل کے آئمہ ہیں ہمارے لڑکے ان کو پڑھتے ہیں، کوئی سدیس صاحب کو، کوئی شرائم کو، کوئی ماہر معاقلی کو، کوئی مشاری کو۔ تو میں تو کبھی نہ ان کو میں نے پڑھا نہ سنا ہے، ہمارے اساتذہ نے وہ جو لہجے تھے وہی پڑھائے ہیں۔ تو میں نے جب ان کو مایا لہجہ سنایا تو وہ رو رہے تھے۔ مجھے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ تھے، کہنے لگے کہ 40-50 سال پہلے ہمارے حرم میں یہ لہجے پڑھے جاتے تھے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں ایک امام تھے وہ پڑھتے تھے۔ تو مجھے پھر اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ حرم کے اندر یہ لہجے پڑھے جاتے تھے، بلکہ حضرت قاری اظہار احمد تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت قاری عبدالمالک صاحب فرماتے تھے کہ جب وہاں ہم پڑھتے تھے تو اگر مؤذن نے مایا لہجے میں اذان دی ہے تو مکبر نے مایا لہجے میں ہی تکبیر پڑھی ہے، اور اب جب امام آتا تو وہ اسی لہجے میں نماز پڑھاتا تھا، اذان بھی اسی لہجے میں، تکبیر بھی اسی لہجے میں، اور نماز بھی اسی لہجے میں۔ اگر کسی نے رقم میں اذان دی ہے تو مکبر نے تکبیر بھی رقم میں، نماز بھی رقم میں۔ تو یہ لہجے وہاں سے عرب میں ہمارے برِ صغیر میں جو آئے ہیں ان کی بنیاد بنے ہیں حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کو آگے لے کے چلے ہیں حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
تجوید جو ہے، تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا، جوّد یجوّد، تجوید باب تفعیل کا مصدر ہے، عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ جہد المقل، یہ تجوید میں عربی کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو تجوید کی تعریف کی، التجوید فی اللغۃ التحسین، یعنی خوبصورت بنانا۔ اور اصطلاحی تعریف المقدمۃ الجزریہ میں علامہ جزری رحمۃ اللہ نے فرمائی، وہو اعطاء الحروف حقہا من صفۃ اللہ و مستحقہا، کہ حروف کو ان کا حق دینا اور ان کا مستحق دینا، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ نہایت القول المفید عربی کی کتاب ہے، انہوں نے تجوید کی تعریف کی ہے، اعطاء کل حرف حقہ اے من کل صفت ثابتۃ لہ من صفات، کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کے اندر جو صفات ثابت ہیں ان کو ادا کرنا۔ تو تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، سنوارنا، تحسین، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تہجی، جن سے کلمات قرآنی بنتے ہیں، الف سے لے کے یا تک، الف با تا سا۔ موضوع کہتے ہیں کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے باز کی جائے، کسی فن میں جس کے عوارض ذاتیہ سے باز کی جائے، تو تجوید میں جو باز کی جاتی ہے وہ حروف سے باز کی جاتی ہے، کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، با میں کون سی صفات ہیں، کون سا حرف پر ہے، کون سا حرف باریک ہے، تو یہ حروف سے باز ہوتی ہے۔ تو تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ پھر اس کے بعد تجوید کی غرض و غایت، مقصد، تجوید کا مقصد ہے حروف کو صحیح ادا کرنا، تصحیح حروف، حروف کو صحیح ادا کرنا، یہ تجوید کی غرض و غایت ہے۔ تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سعادت الدارین، دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرنا۔ جو آدمی قرآن پاک کو صحیح پڑھے، دنیا میں بھی سعادت کی بات ہے، لوگ احترام بھی کرتے ہیں، اچھا پڑھنے والے کو لوگ سنتے بھی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ جو اچھا پڑھنے والے ہیں، آپ جب ان کا سنیں تو قرآن دل پہ اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا پڑھنے والا ہو تو یہ جو دونوں جہانوں کی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ، وہاں پہ حکم ہوگا کہ قرآن پاک کو پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو جو بندہ دنیا میں تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے وہ وہاں بھی پڑھ لے گا، تو جو جہاں نہیں پڑھتا وہاں کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ مشکل ہوگی نا۔ جہاں تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھیں گے، اور پھر دیکھیں یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ آخری آیت ہوگی وہ آپ کا کیا ہوگا؟ درجہ، وہ آپ کا ٹھکانہ، منزل ہوگی۔ تو اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے درجے بھی زیادہ ملیں گے، اور اگر تیز تیز پڑھیں گے تو آپ کی منزل بھی جلدی آ جائے گی۔ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ جنت بھی بڑی ملے گی۔ تو اس لیے تجوید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو دونوں جہانوں کی سعادت ہے، سعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اور یہ جو علم ہے تجوید کا، یہ افضل علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہے، متن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی پھر بات آ گئی کہ ہم قرآن پاک کی تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے ہم 8-10 سال پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس شرح کو سمجھنے کے لیے 8-10 سال پڑھتے ہیں، اس کے متن کے لیے ہم 1-2 سال نہیں نکالتے۔ اصل تو متن ہے نا قرآن پاک۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، قرآن پاک کے حروف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں، 10 نیکیاں کس پہ ملتی ہیں؟ اور ایک حرف پہ۔ تفسیر پڑھیں گے ملیں گی، میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھیں، قرآن پاک کا فہم بھی ہونا چاہیے، قرآن پاک کا تدبر بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم 10-12 سال تو پڑھتے ہیں تفسیر کو سمجھنے کے لیے، متن کو سمجھنے کے لیے، متن کو صحیح کرنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ میں نے حضرت قاری عبدالمالک صاحب جن کا بھی تذکرہ کیا، ان کی سوانح عمری پڑھ رہا تھا، جامعہ اشرفیہ میں ایک شیخ الحدیث تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، استاد الحدیث تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، تو میں حضرت قاری عبدالمالک صاحب سے قرآن پاک صحیح کروں۔ حضرت قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج شاہانہ مزاج تھا،
وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ فریش جو ٹائم ہوتا ہے نا پڑھنے والا وہ کتابوں میں لگائے، اور دوسرا جو ٹائم تھکاوٹ والا وہ آ کے تجوید صحیح کرے، وہ ٹائم ہی نہیں دیتے تھے۔ بڑے بڑے علماء جاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، پہلا ٹائم جو اولا ہے بہتر ہے وہ دے تجوید قرآن پاک کو۔ تو بہرحال وہ عالم تھے، بڑے استاد الحدیث تھے، تو حضرت نے ان کو ٹائم تو دے دیا۔ اب جب ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ، پہلے تو اس پہ بڑے دن لگ گئے، صحیح کروائی، پھر جب سورہ فاتحہ شروع کروائی الحمدللہ، تو الحمدللہ یہ جو 2-3 لفظ سے پورا ہفتہ گزر گیا، ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ان کو بڑا صدمہ ہوا، جو وہ مولانا تھے، تو انہوں نے کہا افسوس کہ میں نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے، تفسیر پڑھائی ہے، قرآن پاک کی تشریح پڑھائی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ آج مجھ سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت 2 ہفتے ہو گئے صحیح نہیں ہو رہی۔ ان کو اتنا شدید بخار ہوا صدمے کی وجہ سے، اسی بخار میں فوت ہو گئے کہ جس قرآن پاک کی تشریح تفسیر کو پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے قرآن پاک ہی نہیں صحیح کیا۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم باقی علوم تو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو حیثیت نہیں دیتے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ علم جو ہے یہ تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہے، تو یہ اشرف علم ہے، اور اس کی نسبت جو ہے یہ بالکل جدا ہے باقی علوم سے۔ اور اس کا استمداد وہ میں نے روایات جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جہاں سے ثابت ہوتی ہے یہ تجوید، وہ آپ نے سن لی، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی۔ قرآن پاک کے لہجوں کی بھی بات ہو گئی، تحسین کی بھی بات ہو گئی، اور میرے خیال سے اب دوسرا شروع کر لیں کیونکہ میں نے جانا بھی ہے، اس پہ بات تو ہو سکتی ہے اور بھی۔ ایک بات جو ہے وہ کہ حصول تجوید کا جو طریقہ ہے، کتابوں سے مدد تو ملتی ہے، تجوید جو ہے اصل جو اس کے حصول کا طریقہ ہے وہ استاد سے تلقی پہ منحصر ہے۔ یہ واحد علم ہے کہ یہ استاد سے سامنے بیٹھ کے اس کو سیکھیں گے تب آتا ہے، بالمشافہ۔ کتابوں سے مدد ملتی ہے، لیکن استاد کے سامنے جب آپ بیٹھ کے سیکھیں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ صحیح فائدہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو اچھا پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ اچھا پڑھیں۔ یہ علامہ جزری رحمہ اللہ نے النشر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک امام صاحب کا، کہ ان کے بعد بڑی خوبصورت تھی، قرآن پاک وہ پڑھ رہے تھے، تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے آیات پڑھی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَيْبِ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حدود کا یہاں پہ واقعہ ہے سارا۔ تو وہ نماز پڑھا رہے تھے باہر شہر میں، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ کہیں سے ہدہد جو ہے وہ اڑتا ہوا آیا اور آ کے اس امام صاحب کے کندھے پہ بیٹھ گیا، اور وہ قرآن سنتا رہا۔ یعنی اس کی خوبصورت آواز، ہدہد وہاں سے آیا اور اس سے وہ قرآن پاک کی آیات سنتا رہا۔ تو خوبصورت آواز جو ہے، انسان تو انسان، جانور بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس فن کی طرف بھی توجہ دیں گے، علماء اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ فن جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ارتقاء ملے گا، ترویج ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا ارادہ کر لیں کتنے منٹ آنا مولانا بدلے دے صاحب نے تجوید کے متعلق سوالات؟ ہاں کر لیں واضح فن نکال دیں۔ یہ سلائڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام ظالم بن عمر ابو الاسود دولی، جی۔ اور کچھ یہ امام ظالم بن عمر ابو الاسود دولی رحمہ اللہ جو تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ یہ قرآن پاک کے جو اعراب ہیں یہ بھی انہوں نے لگائے تھے سب سے پہلے۔ جی جی بالکل لازمی ہے۔ نہیں، وہ ہمیں کچھ ایسی خواتین تیار کرنی چاہیے کہ جو ان کو پڑھا سکیں،
ہمارے مدارس میں نے پہلے عرض کیا، چونکہ وقت تھوڑا میں نے اس طرف آنا تھا کہ ہمارے مدارس میں باقی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سب مدارس میں تو ہمارے مردوں کے لیے تجوید کا انتظام نہیں ہے، اور خواتین کے لیے اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پورے ملک میں باقاعدہ کوئی بھی مدرسہ نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ یہاں گجرانوالہ میں ہمارے مولانا عارف صاحب تھے، جامعہ عربیہ کے شیخ الحدیث، فوت ہو گئے ہیں، ان کی زندگی میں نے 16 سال باقاعدہ خواتین کو تجوید کی کلاس پڑھائی ہے، پورا کورس کروایا۔ الحمدللہ ان میں بعض طالبات جو ہیں وہ خواتین پڑھا رہی ہیں تجوید، لیکن یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ خواتین کے مدارس ہیں لیکن وہاں پہ تجوید کا انتظام نہیں ہے، بس حفظ کا تو ہے، باقاعدہ تجوید کا کورس جو ہے وہ خواتین میں نہیں ہے۔ آن لائن میں پڑھاتا ہوں، بعض خواتین پڑھتی ہیں، لیکن جس طرح ہونا چاہیے وہ ایک بندہ تو سب کو کور نہیں کر سکتا نا جی۔ تو جس طرح قرآن پاک کو صحیح پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح فرض عین ہے۔ سلف صالحین کے اگر آپ مطالعہ کریں تو بڑی خواتین ہیں کہ جنہوں نے تجوید کیا عشرہ قرات پڑھاتی تھی۔ پانی پت میں ایک قاریہ تھی، پانی پت کی بڑی مشہور، بڑے بڑے مشائخ اس کے شاگرد ہیں، قاریہ امت اللہ ان کا نام تھا، بڑے بڑے مشائخ جو تھے ان کے شاگرد تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دوسری نشست میں یہ طے تھا کہ علم قرات، جس کو ہم سب عشرہ کہتے ہیں، اس پہ بات کی جائے۔ علم قرات کی تعریف ہے، ہوا علم یعرف به اختلاف کلمات الوحی القرآنی، کہ وہ ایسا علم ہے کہ جس سے کلمات وحی قرآنی کا جاننا، ان کا جو اختلاف ہے، قرآن پاک کے جو کلمات کا اختلاف ہے ان کا جاننا، یکذبون یکذبون، تعلمون یعلمون، وما یخادعون یخدعون، یہ قرآن پاک کے جو کلمات کا اختلاف ہے، وہ علم یعرف به اختلاف کلمات الوحی القرآنی، یہ علم قرات کی تعریف ہے، اور موضوع ہے کلمات قرآنیہ با انواع تغیر۔ کلمات قرآنیہ با اعتبار انواع تغیرات کی، جو آگے تفصیل آتی ہے، تغیر کلمات میں جو تغیر کی قسمیں ہیں، تو یہ اس کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ غرض ہے صیانت القرآن عن التحریف، قرآن پاک کو تحریف سے بچانا۔ جو آدمی قرآن پاک کی تمام قرات سے باخبر ہوگا تو کوئی آدمی اس کی موجودگی میں قرآن پاک کے اندر تحریف قرات کے نام سے، کہ یہ فلاں قرات ہے، ہم فلاں قرات کی تلاوت کر رہے ہیں، جو قراءات کو، اب جس نے قرات نہیں پڑھی تو کوئی قرآن پاک کو غلط بھی اس کے سامنے پڑھے گا تو اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، وہ کہے جی میں فلاں کی قرات پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہوا بھی ہے، وہ ایک لطیفہ ہے کہ وہ بچے تراویح پڑھا رہے تھے، اس سے کوئی لفظ غلط ملط ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے فلاں قرات میں پڑھا ہے، تو وہ کسی قرات میں ہے بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں لوگ کفار، تو ان کا جو ہے وہ داؤ قرات کے جاننے والے کے سامنے نہیں چل سکتا۔ تو یہ غرض ہے صیانت القرآن عن التحریف، قرآن پاک کے کلمات کو تحریف سے بچانا۔ یہ دوسرے علوم سے علم قرات بھی افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی قرات کے ساتھ، قرآن پاک کے کلمات کے ساتھ ہے۔ یہ قرات ہے، احادیث میں یہ متواتر احادیث ہے، یہ علم قرات جو ثابت ہے، ثبت احرف، یہ بہت زیادہ احادیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پوری سیاہ ستہ میں ہے۔ ہم 2-4 احادیث میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے حدیث، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو حضرت حشام بن حکیم آئے، انہوں نے نماز کے اندر سورہ فرقان کی تلاوت شروع کی، تو انہوں نے سورہ فرقان کی جب تلاوت وہ کر رہے تھے تو کلمات کو دوسری قرات پہ پڑھ رہے، جس طرح میں نے حضور سے پڑھا تھا وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ محفل قرات تھی، استاد آزاد صاحب بھی تھے، تو وہاں پہ ہمارے بڑے قاری ہیں حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب، تو انہوں نے وہاں پہ قرات پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، یہ آیات امام نافع کی قرات میں لما آتیناکم قرات ہے، حفص کی قرات ہے لما آتیتکم، امام نافع کی قرات میں ہے لما
آتیناکم، تو وہ وجوہات پوری کر رہے، پہلے قانون کے لیے انہوں نے پڑھا قصر کے ساتھ، پھر دوسری وجہ پڑھی توسط کے ساتھ، تو وہ بار بار لما آتیناکم لما آتیناکم، پھر انہوں نے ورش کے لیے پڑھا وہ 3 بدل کی وجہ۔ اچھا وہ ایک بابا تھا، اس کو نا یہ رکوع یاد تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، وہ گیا الماری کھولی قرآن پاک لیا اور کہندا نہیں جو آندا تو نہ پڑھ کہتا ہے یہ تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ دیکھو لما آتے ہی تو کم ہے، نہیں آندا نہ پڑھ، بار بار غلط پڑھی جا رہے ہیں۔ تو وہ قاری صاحب کو غصہ آ گیا، چونکہ وہ دیہات تھا تو سازاد صاحب بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ پیچھے ہو جائے، اب اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ تو یہ پتہ نہ ہو، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں پتہ نہ ہو، قرات کا تعارف نہ ہو، وہاں مختلف قراتیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن الحمدللہ آج تو ایک تعارف ہے، محفل قرات ہوتی ہیں تو وہاں پہ اکثر لوگ قرات کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ایسا مجمع ہو کہ جو نہ جاننے والے تو پھر وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ کس طرح یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، میں نے تو ایسے حضور سے نہیں پڑھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو سوچا کہ نماز میں اس کو پکڑوں اور اس کو میں کھینچوں، پھر کہتے ہیں میں نے صبر کیا، جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اٹھا اور اس کی چادر تھی گلے میں نے اسی سے پکڑا اس کو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے چادر کو پکڑا اور گھسیٹتے حضور کے پاس لے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح پڑھ رہا تھا، غلط پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہشام بن حکیم کو کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے پڑھا تو حضور نے فرمایا ہا کذا انزلت، اسی طرح نازل ہوا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر آپ پڑھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، فرمایا ہا کذا انزلت، فرمایا دونوں کی ہی قرات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ پہلی حدیث جو ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ یہ ان کا اس کو حدیث مخاصمت کہتے ہیں، اس میں ان کا جھگڑا ہوا تو حدیث مخاصمت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی آیا نماز میں، اس نے پڑھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ نفل نماز ہو، نفل نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، بعض کہتے ہیں جی وہ کون سی نماز تھی جس میں اونچا وہ پڑھ رہے تھے اکیلے، تو نفل نماز ہو اور اس میں ہو سکتا ہے وہ اونچا پڑھ رہے ہو۔ تو ایک آدمی آیا اس نے پڑھا، دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے مختلف پڑھا، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں دونوں کو لے کے حضور کے پاس آ گیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اس طرح پڑھا ہے، اس نے اس طرح پڑھا ہے، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس نے بھی درست پڑھا ہے، اس نے بھی درست پڑھا ہے، فرمایا تم پڑھو، فرمایا تم نے بھی درست پڑھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تکذیب اور وسوسے آئے جو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ تو حضور نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا، تو میں پسینے میں شرابور ہو گیا، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پڑھیے ایک قرات پہ، تو میں نے کہا کہ مجھے اور کی اجازت دیں، تو مجھے دوسری 2 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت، پھر میں نے کہا اور کی طلب کی، تو 7 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ تو یہ دوسری جو حدیث ہے اس کا جو خلاصہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے۔ تیسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اذا بنی غفار، اذا کہتے ہیں تالاب کو، بنی غفار کے تالاب کے پاس تھا، وہاں پہ جبریل آئے، انہوں نے مجھے کہا اقرا پڑھیں، تو میں نے کہا کہ میری امت میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور وہ ایک لغت پہ نہیں پڑھ سکتے، اجازت دی جائے، تو 1 قرات اور 2 حتیٰ کہ 7 تک کی اجازت ملی۔ ایک حدیث بھی ہے اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل اور میکائیل دونوں آئے، جبریل دائیں طرف تھے، میکائیل بائیں طرف تھے، تو جبریل نے کہا کہ پڑھیے، میکائیل نے کہا کہ آپ ان سے اور کی درخواست کریں، میں نے اور کی درخواست کی، تو 7 تک کا جو ہے تعدد پہنچا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جتنی بھی احادیث 7 احرف کے بارے میں آئی ہیں، ان ھذا القرآن 7 احرف فقرؤ ما تیسر، جو آسان ہے وہ پڑھیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اسلام پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، قبیلے در قبیلے آئے، تو ہر قبیلے کی لغت میں فرق تھا۔ ہماری زبان میں بھی یہ ہے، آپ پنجابی کی زبان لے لیں، ہر 40 میل پہ زبان تقریباً اس میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ یہاں سے جائیں نا، یہاں سیالکوٹ، ان کی پنجابی میں تھوڑا فرق ہے، اور آپ اگر یہاں چلیں جائیں جنوبی پنجاب کی تو وہ بھی پنجابی ہیں، ان کی پنجابی میں مثال کے طور پہ یہ کپڑا ہے، پنجابی میں اس کو کپڑا بھی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو ٹاکی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو لیڑا بھی کہتے ہیں۔ زبان ایک ہے لیکن لفظوں کا فرق ہے، لغت کا فرق۔ زبان پنجابی اس میں وہ کولی بھی کہتے ہیں، چھنی بھی کہتے ہیں، کٹورا بھی کہتے ہیں۔
تو یہ ہر تھوڑے فاصلے پہ 20-25 میل کے فاصلے پہ زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ تو عرب کے جو قبیلے تھے وہاں پر بھی فرق تھا، کوئی تعلمون پڑھتا تھا، کوئی یعلمون پڑھتا تھا، کوئی والضحیٰ پڑھتا تھا، کوئی والضحی پڑھتا تھا۔ تو یہ فرق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کی خاطر جو ہے، امت کی سہولت کی خاطر یہ گزارش کی کہ ان کو سہولت دی جائے، تو 7 تک جو تھی نا وہ 7 احرف، 7 لغتیں جو تھیں ان کے مطابق پڑھنے کی اجازت ملی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ متواتر احادیث ہیں، اور اس کا تواتر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ممبر پہ اپنے دور خلافت میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ حدیث پڑھی اور فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں گواہی دینے والے کون کون سے ہیں؟ تو ایک بڑی تعداد میں صحابہ کھڑے ہوئے کہ ہم نے بھی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ سنی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کا تواتر جو ہے وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ وہ صحابہ جن سے یہ حدیث ثابت ہے ان کے اسماء جو ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے، اور حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، حضرت ابی ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، اور ابو بکرہ، عمر بن عاص، زید بن ارقم، حضرت انس، حضرت سمرہ بن جندب، اور عمر بن ابی سلمی، ابو جہم، ابو طلحہ، ایوب انصاریہ، یہ سب جو ہے یہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ متواتر ہے، صحابہ سے اس کا تواتر ثابت ہے۔ 7 احرف کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ علامہ جزری نے ایک مقام پہ تو 40 اقوال بھی ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ اپنے النشر فی القراءۃ العشر میں لکھا ہے کہ میں نے اس حدیث پہ 30 سال تک میں نے غور و فکر کیا ہے، اور جو راجح قول ہے جو علامہ جزری نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ 7 احرف سے جو مراد ہے وہ اس میں 7 طرح کا جو ہے نا تغیر وہ مراد ہے۔ کتنے طرح کا؟ 7 طرح۔ فرمایا کہ پہلا اسماء میں واحد، تثنیہ اور جمع کا اختلاف، اسماء میں واحد، تثنیہ اور جمع کا اختلاف۔ اس کی مثال ہے مثلا قرآن پاک میں آتا ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک قرات یہ ہے، دوسری ہے فدیۃ طعام مساکین، مسکین اور مساکین، یہ اسماء میں واحد اور جمع کا اختلاف۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ایک قرات یہ ہے، دوسری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ، یہ بھی قرات ہے، یہ جمع ہے۔ أَخَوَيْكُمْ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ ہے۔ إِخْوَتِكُمْ جمع ہے۔ آیۃ للسائلین، آیہ واحد ہے، آیات للسائلین یہ جمع ہے۔ تو اسماء میں واحد، تثنیہ اور جمع کا اختلاف۔ فرمایا کہ اسی طرح فعل میں ماضی، مضارع اور امر کا اختلاف۔ ایک قرات ہے تطوع خیرا، تطوع کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اور دوسری قرات ہے یطوع خیرا، یطوع، تو یطوع مضارع ہے۔ اور ربنا باعد بین اسفارنا، باعد امر کا صیغہ ہے۔ اور ایک قرات ہے ربنا بعد بین اسفارنا، بعد ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہ فعل میں ماضی، مضارع اور امر کا صیغہ۔ اس طرح ایک قرات ہے قال ربی یعلم القول، اور ایک قرات میں ہے قل ربی یعلم، قال ماضی کا صیغہ ہے اور قل امر کا صیغہ ہے۔ نمبر 3 نقص اور زیادہ کا اختلاف، کمی اور زیادتی۔ ایک قرات ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، واو کے بغیر۔ ایک قرات ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، واو کے ساتھ، نقص اور زیادہ کا اختلاف ہے۔ اسی طرح قرات ہے یا بشرا یا ھذا غلام، ایک قرات ہے یا بشرا ھذا غلام۔ تجری تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، یہاں پہ زیادتی ہے۔ نمبر 4 وجوہ اعراب کا اختلاف، اعراب کا مختلف ہونا۔ مثلا لا تسأل عن اصحاب الجحیم، ایک قرات یہ ہے لا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ وجوہ اعراب کا اختلاف ہے۔
لا یضار کاتب، لا یضار کاتب، یہ وجوہ اعراب کا اختلاف۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم من ربه کلمات، تو یہ وجوہ اعراب کا ہے۔ نمبر 5، تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، مثلا قتلوا وقاتلوا، ایک قرات میں ہے، دوسری قرات میں قاتلوا وقتلوا، یہ تقدیم و تاخیر کا ہے۔ فیقتلون ویقتلون، ایک قرات یہ ہے، اور ایک ہے فیقتلون ویقتلون، یہ تقدیم و تاخیر۔ ونأى بجانبہ، ونأى بجانبہ، ایک قرات ہے وناء بجانبہ، یہ تقدیم و تاخیر ہے۔ نمبر 6، اختلاف بالابدال، مثلا کیف ننشزها، یہ زا کے ساتھ قرات ہے، ایک قرات ہے کیف ننشرها را کے ساتھ، یہ اختلاف بالابدال۔ فتبینوا، فتبینوا، اور ایک قرات ہے فتثبتوا، تو یہ بالابدال۔ فتوکل علی العزیز الرحیم، اور وتوکل علی العزیز الرحیم۔ تو علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال اس حدیث پہ غور و فکر کیا، میرے نزدیک جو ہے یہ 7 قسم کا جو ہے اختلاف۔ اچھا، 7واں ہے لہجات کا اختلاف۔ لہجات کا جو اختلاف ہے، مثلا والضحى، والضحى، یہ لہجات کا اختلاف۔ والضحى یہ فتحہ ہے، والضحى یہ امالہ ہے۔ قد جاء، دال کا جیم میں اظہار، قد جاء دال کا جیم میں ادغام۔ اذ تقول ذال کا تا میں اظہار، اذ تقول ذال کا تا میں ادغام۔ تو یہ لہجات کا اختلاف، یہ جو لہجات کا اختلاف ہے یہ استاد سے تلقی پہ منحصر ہے۔ تو یہ عرب کے جو قبائل تھے ان میں یہ اختلاف تھا۔ تو علامہ جزری رحمہ اللہ نے جو راجح قول ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ راجح قول ہے کہ یہ 7 جو قسم کے تغیرات ہیں یہ 7 احرف سے مراد یہ ہیں۔ اس کے بعد جی مولانا یہ جو اختلافات ہیں ان سے معنی نہیں بدلتے؟ جی معنی نہیں بدلتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، ایک قرات ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین اس کا معنی ہے قیامت کے دن کا مالک۔ ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ۔ ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے، تو معنی بہتر ہو جاتا ہے بس۔ مثلا اسی طرح یا تو ہرنا یا طہرنا، وہ انشاءاللہ حضرت بعد میں وضاحت کر دیں گے، معنی نہیں بدلتا، انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ بعض قرات سے مسائل کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس میں بڑی مثالیں ہیں۔ جی بات اور تسمیہ یا جمع کا جو اختلاف ہے اس سے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ مراد الہی کے خلاف معنی نہیں ہوتا، معنی میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کو تفسیر میں دیکھیں گے نا تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس پہ مستقل جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں کتابیں موجود ہیں، حضرت کو بتا دیں۔ قرآن کی جو اشاعت ہے وہ تو اس میں سب یہ چیزیں نہیں آتی۔ کس میں؟ قرآن کی جو اشاعت ہے، جو قرآن پاک کے نسخے ہم دیکھتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں نہیں آتی۔ نہیں، قرآن پاک کے نسخے چھپے ہوئے ہیں، جی چھپے ہوئے ہیں۔ اعتراض کیا ڈر ہے؟ میرا گرا دو۔ ہمارے یہاں پہ جی جی یہ قرآن پاک کی جو رسم ہے، رسم ایک ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک لکھوائے تھے، مصحف عثمانی، تو آپ نے اس وقت مصاحف کو اعراب سے خالی رکھا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ باقی تمام قرات اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ اعراب تو بعد میں لگے ہیں نا، اس وقت نہیں لگے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی، اب لکھنے میں یہ یعلمون، یہ نقطوں کے بغیر، اب یعلمون بھی وہیں سے نکل رہی ہے قرات، تعلمون بھی وہیں سے نکل رہی ہے۔ یہ مساکین جو ہے یہ لکھنے میں اس میں الف نہیں ہے، اگر میم سین الف سا پھر کاف یا نون ہو
تو مسکین قرات نہیں نکلے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہی کیا کہ اس سے دوسری قرات بھی نکل آئے۔ اس لیے مساکین کی رسم آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو وہ الف کے ساتھ نہیں، بغیر الف کے ہے، تاکہ مسکین اور مساکین دونوں قراتیں نکل آئیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی آپ قرآن پاک میں مالک یوم الدین لے لیں، مالک یوم الدین کی جو رسم ہے وہ الف کے بغیر ہے، الف کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ الف کے ساتھ جب اس کی رسم آئے گی تو مالکی والی قرات نکل ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں سے یہ بھی آپ ذرا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے پیش نظر کیا تھا، باقی قرات بھی تھی۔ آج جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک اعتراض یہ بھی ہے قرات پہ کہ انہوں نے تمام قرات کو جلا دیا تھا، صرف ایک قرات لغت قریش کو باقی رکھا۔ یہ غلط بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متواتر قرات کو نہیں جلایا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا رسم ایسا اختیار کیا کہ جس میں باقی قرات بھی آ جائیں۔ اعراب تو بعد میں لگے ہیں نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ جلائی تھی چیزیں وہ تھی جو منسوخ قرات تھی۔ عرضہ اخیرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا، آخری دور، اس میں جو قراءات تھی وہ عشرہ متواترہ باقی تھی، باقی جو منسوخ تھی ان کو جو ہے نا وہ حضرت عثمان نے جلایا ہے۔ متواتر قراءات کو حضرت عثمان جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی ہیں، حضرت عثمان ان کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ تو ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ آپ نے، اچھا وہ کہتے ہیں پھر آپ نے یہ لغت قریش پہ جمع کیا۔ لغت قریش کو ہی آپ دیکھ لیں، یہ جو ہماری قرآن پاک ہے روایت حفص، یہ لغت قریش پہ کہتے ہیں نا، اس میں بڑے سارے ایسے کلمات ہیں جو قریش کی لغت کے نہیں ہیں۔ بسم اللہ مجریہا لغت قریش نہیں ہے، تسہیل لغت قریش نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو ہے وہ قرات کو ختم نہیں کیا، صرف وہ جو ہے وہ نسخے جلائے ہیں جو لوگوں نے، جن کے اندر وہ قراءات لکھی ہوئی تھی جو عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو چکی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو منسوخ شدہ قراءات ہیں ان کو جو ہے وہ متواتر قراءات میں شامل کر کے پھر پڑھنا نہ شروع کر دیں، وہ جلائے تھے، قراءات متواترہ کو ختم نہیں کیا۔ اچھا یہ آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو قرآن پاک ہے، یا اعتراض کیا بھی جاتا ہے اگر آپ نے نہیں کیا، کہ ہر جگہ پہ یہ روایت حفص ہی پڑھی جاتی ہے اور کسی جگہ پہ کوئی روایت نہیں پڑھی جاتی۔ یہ آج کل تو الحمدللہ قرآن پاک جو ہے وہ مصحف چھپ چکے ہیں باقی روایات میں۔ یہ الجزائر میں، تیونس میں، وہاں پر جو ہے وہ روایت ورش پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کے علاقے میں قالون کے قرآن مصحف چھپے ہوئے، میرے پاس مصحف قالون بھی ہے، مصحف ورش بھی ہے، بزی بھی ہے اور سوسی بھی ہے۔ ان علاقوں میں تو ان کو روایت حفص کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں قراءات پڑھی بھی جاتی ہیں، صرف کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ تیونس میں، الجزائر میں تو جو ہے نا وہ مصحف باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قراءات جو ہیں یہ کوفہ کے اندر ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قراءات کو گڑھ لیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے وہاں پہ صحابہ موجود ہوں اور ایجنٹ وہاں پہ چل گئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کہتے ہیں کہ 6 صحابہ ہیں کہ جن کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 6 صحابہ میں سمٹ کے آ گیا، اور ان 6 صحابہ کا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں سمٹ کے آ گیا، اور یہ دونوں ذات کوفہ میں تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرات کو گاڑ لیا جائے؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو اہل صبا تھے، آل صبا، انہوں نے اس کو گڑھا ہے، حالانکہ وہ تو قراءات کے خلاف تھے۔ اگر آپ پڑھیں تو وہ تو قراءات کے خلاف تھے، قراءات کو مٹانا چاہتے تھے، تو وہ کیسے قراءت گاڑ لیتے؟ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے سامنے جو احادیث پڑھی گئی ہیں یہ متواتر ہیں، اور ان کے تواتر جو ہے وہ صحابہ نے بھی گواہی دی ہے۔ اچھا اب یہ تلاوت والا سلسلہ کرنا ہے۔ پانی پتی لہجہ کی مکمل تاریخ والی کتاب جو ہے یہ حضرت قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، پانی پت کے قرہ، لیکن وہ اب نایاب ہے، ملتی نہیں، وہ چھپتی بھی نہیں۔ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں
تذکرۃ القراء پاک و ہند کے نام سے، بلکہ الحمدللہ وہ 800-900 صفحے تک چلی گئی ہے، قاری شراز صاحب نے اس کی ساری وہ کمپوزنگ کی ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز بر صغیر کے تمام بڑے بڑے مشائخ کے حالات بھی ہیں، پانی پت کی تاریخ بھی ہے، پانی پت کے قراء کے حالات بھی ہیں، اور عربی لہجوں کے حالات جو ہے نا وہ عربی لہجوں کی تاریخ بھی ہے، اور عربی لہجوں کے قراء کے حالات بھی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ 1-2 مہینے تک چھپ جائے، اور انشاءاللہ پھر وہ آپ کو شرار نویس صاحب سے بھی مل جائے گی، جامعہ میں تشریف لیں گے وہاں سے بھی مل جائے گی۔ جی، یہ قرآن کریم میں لفظ ہے احط، اس کی صحیح طرح ادا کیسے ہوگی؟ اچھا، یہ ہے احط میں طا کا تا میں ادغام ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص، ادغام متجانسین ناقص۔ اس کی ادا یہ ہے کہ اس میں پہلے طا کی صفت استعلاء کو باقی رکھیں گے، یعنی طا کو تا میں مکمل طور پہ مدغم نہیں کریں گے، طا کی جو صفت استعلاء اور اتباق ہے وہ باقی رہے گی۔ اس کی ادا یوں ہوگی احط احط احط، پہلے موٹی آواز ہوگی پھر تا کی، احاط تو پڑھیں گے تو یہ اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کے ساتھ پڑھیں تو احاط، یہ 4 لفظ ہیں قرآن پاک میں، 4 کلمے ہیں، احاط ما فرطتم ما فرطت اور بساطت لئن بساطت، اس کی ادا یہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے اعجمی، یہ تسہیل، یہ اس کو تسہیل وجوبی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں 6 کلمات اور بھی ہیں، ان میں تسہیل جائز ہے، لیکن وہ تسہیل جوازی ہے، ابدال بھی ہوتا ہے تسہیل بھی ہوتا ہے۔ جیسے آذکرین ہے، اس کو آپ آذکرین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جوازی ہے۔ یہ تسہیل وجوبی ہے، اس کو آپ 2 حمزوں کی تحقیق کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اعجمی، یہ روایت حفص میں جائز نہیں ہے، یہ خلط پھر روایت ہوگا اگر آپ اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، خلط پھر روایت حرام ہے۔ اس کو آپ تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے، تسہیل کا مطلب دوسرا حمزہ جو ہے اس کو نرم کر کے پڑھیں گے آپ، اعجمی، پہلے میں تحقیق اعجمی۔ عرب والے جو ہے نا آج کل یہ مصر والے، یہ تو اس کو ہا کے ساتھ بدلتے ہیں، وہ غلط ہے، احاجمی احاجمی۔ یہ جو آج کل قاری آتے ہیں نا وہ یہ پڑھتے ہیں، ادا اس کی صحیح تسہیل کا معنی ہے نرم کرنا، لغوی معنی ہے نرم کرنا، اصطلاحی معنی کہ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے مطابق حرف مدہ، یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان نرم کر کے پڑھنا۔ جی، بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ حروف کو جوڑ، یہ کیا لکھا ہوا ہے، جوڑ کر کے پڑھانا ہوتا ہے، ولا الضالین۔ یہ جوڑوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو آپ آسان سمجھیں نا بچوں کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ قرآن پاک کے جو یہ کلمات کے جوڑ ہے نا منزل من اللہ نہیں ہے، ان میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی با تا زبر بت ہے، کوئی کہتا ہے با تا زبر بت ہے، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جو بچوں کو آسان لگے، جس طرح آپ اس کو آسانی سے سمجھا سکیں اس طرح کے جوڑ کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشکل جوڑ ہیں تو ان کو کوشش کریں کاٹ کے بچے کو، مثلا ولا الضالین ہے، لام ضا زبر لز، ضاد لام الف مد زبر ضا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھائیں۔ اصل یہ ہے کہ بچے کو ادائیگی آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تختی مشکل ہے، ایک ہی سانس میں بچے کو نہ پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا کے پھر ایک سانس میں اس کو پورا کلمہ صحیح ادا کے ساتھ پڑھا دیں۔ روایت حفص کو لغت قریش کہا جاتا ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے۔ جی، ذاق الشجرہ میں یہاں پہ جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہاں 2 ساکن جمع ہو رہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اس کو گرا دیں گے، ذاق الشجرہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ تثنیہ کیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ تثنیہ واحد ہے، تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا، وہ آپ اس کو گرا کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پانی پتی کی لہجے کی مکمل وہ انشاءاللہ تاریخ ہم نے لکھی ہے، وہ آپ کو ملے گی۔ مایا حسینی لہجہ، اچھا اس کی فیس بھی لگے گی۔ مایا لہجہ جو ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ مایا لہجہ ہے، یہ خالص عربی لہجہ ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اچھا دوسرا ہے حسینی کے لیے گلا بڑا فریش چاہیے، وہ کسی وقت رقب لہجہ دوسرا. فرق آپ محسوس کر لیں وگرنہ اس میں بڑی ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے آتے ہیں. یہ مایا لہجہ پہلے، رقب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ رقب لہجہ ہے، فرق تو آپ کو محسوس ہوا ہے نا. میں غير المغضوب عليهم ولا الضالين، میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ رقب، یہ فرق ہے. اور جی انذرتہم میں جلالین میں یہ متواتر قرات ہیں، اس میں 5 قراتیں ہیں. انذرتہم تحقیق، انذرتہم دوسرے حمزہ میں تسہیل، پھر ان دونوں حمزوں کے درمیان الف کو داخل کریں. انذرتہم دونوں حمزوں میں تحقیق، پھر دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے دوسرے حمزے میں تسہیل. انذرتہم، پھر دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیں، مد لازم ہو جائے گی. انذرتہم. یہ 5 قراتیں ہیں. فن نغمات اور مقامات سے پڑھنا، اس حوالے سے حکم شرعی ثبوت شرعی. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے لحن اور ایک ہوتا ہے نغم. لحن جو طبیعی لہجہ ہے اس کو آپ جتنا مرضی خوبصورت کر کے پڑھیں. مقامات میں موسیقی بھی آ جاتی ہے، تو موسیقی کے اوپر آپ جو ہے وہ اگر پڑھیں گے تو پھر گناہ گار ہیں. جو بعض آج علاقوں میں جو ہے نا وہ موسیقی کے جو آلات ہیں پہلے اس پہ لہجے سیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. اساتذہ سے جو نقل دار استاد آپ کو لہجہ پڑھا رہا ہے وہ اس کا نام بھی بتایا آپ کو کہ یہ سیکہ ہے، یہ رکب ہے، یہ مایا ہے، کوئی حرج نہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے لہجے پڑھے ہیں یہ وہ لہجے ہیں جو خالص عربی ہیں اور اساتذہ سے نقل در نقل، کیونکہ ہمارے مشائخ بڑے اللہ والے تھے، وہ گانے تو نہیں سنتے ہوں گے نا. تو آج کل کے تو قرآن ایسے ہی آ رہے ہیں. یہ جو مقامات کی آج کل ایک بڑی ہوا چلی ہوئی ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ یہ شیخ عیسیٰ معشراوی، یہ شیخ کے بڑے مقاری ہیں مصر کے، بہت بڑے مقاری ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ حرام ہے. وہ کہتا میرا فتویٰ یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں یہ جو آپ کے نوجوان قرہ ہیں یہ مقامات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے مصر میں ہر ایک قاری کا اپنا ایک طبی لہجہ ہے، یا وہ اپنے اساتذہ سے سیکھ کے پھر وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو موسیقی کے مطابق ہے یہ گناہ ہے. ہاں استاد آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ آپ کو لہجے کا نام بتائے، اس کے اتار چڑھاؤ آپ کو سمجھا دے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مشاری کا لہجہ، یہ کہتے ہیں جی مشاری صاحب کا کالا سن لیں، مشاری صاحب کا لہجہ کیا ان کا ذاتی ہے جو آپ نے جو کیا لکھا ہے جی، جو آپ نے وجہ بیان کی. اچھا یہ شیخ مشاری جو ہے نا، ان کو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نام شیخ ایوب برماوی، بڑے قاری تھے، مسجد نبی شریف میں امام بھی تھے، اور یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے
مکمل قرآن پاک مسجد نبوی میں انہوں نے سنایا اس صدی میں، ان کو زیادہ، باقی تھوڑا تھوڑا کر کے سارے میں سناتے ہیں۔ یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ شاگرد ہیں شیخ خلیل کشمیری رحمہ اللہ، وہ ہمارے پاکستان کے تھے، لاہور میں انہوں نے پڑھا ہے، کشمیر کے رہنے والے تھے، ان کے بچے میرے ساتھی ہیں۔ تو ان کے شاگرد تھے ایوب برماوی۔ ایوب برماوی نے وہی لہجے سیکھے ہیں جو ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے تھے، جو متواتر آ رہے ہیں اساتذہ نقل در نقل۔ تو شیخ مشاری جو ہیں انہوں نے وہ تمام لہجے جو ایوب برماوی کے ہیں وہ انہی لہجوں میں پڑھتے ہیں۔ میں نے اس لیے ان کا تذکرہ کسی اور امام کا اس لیے نہیں کیا۔ اچھا، شیخ سدیس اور ماہر مواقلی وغیرہ ان کے اپنے طبعی لہجے ہیں، یہ وہ لہجے نہیں ہیں جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے، ان کی اپنی طبعی خوبصورت آوازیں ہیں، ان کے نقل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کی طبعی آوازیں، وہ میں نے پوچھا بھی تھا ایک دو امام سے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ہماری طبعی آوازیں ہیں۔ بات یہ ہے جو مقامات ہیں، مقامات موسیقیاں ہیں، نغم جو ہے یہ حرام ہے۔ موسیقی کے قاعدے سیکھے جائیں، وہ دھن جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ ریسرچ کریں گے نا، بعض مصری لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کوئی وہ جو آلات ہوتے ہیں موسیقی کے اس کے اوپر وہ پہلے کریں گے، پھر اس کو یہ نہاوند لہجہ ہے، وہ نہاوند تو ہم بھی پڑھاتے ہیں جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن موسیقی کے مطابق کریں گے تو پھر وہ وَإِيَّاكُمْ لُحُونُ أَهْلِ الْفِسْقِ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ فاسقین کے لہجوں سے بدل۔ ویسے یہ شیخ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی خوبصورت آواز جو ہے وہ نغمے سے خالی نہیں، لیکن اگر وہ نغمہ خود بخود آ جائے تو کوئی اس میں جو ہے نا وہ قباحت نہیں ہے۔ سیکھ کے کریں گے بے شک نغمہ وہ آپ کا طبعی بھی کیوں نہ ہو تو وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اہل فسق جو ہے نا اس کو شامل کیا تھا۔ اس لیے مشاری صاحب کا نام لیا ہے کہ وہ لہجے پڑھتے ہیں جو ہمارے اساتذہ نے، بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے تمام لہجات جو ہیں وہ شیخ برماوی سے لیے ہیں، یہ اچھا پڑھتے ہیں۔ استاد جی فضل ہادی صاحب سے ملتمس ہوں اپنے مخصوص انداز میں خیر مقدم کہیں آنے والے مہمان۔ اپنے مخدوم محترم اور مکرم مہمانی گرامی کی خدمت میں امیر المقرئین الکاملین علیک سلام رب العالمین سعید احمد مرب القوم فینا فشکراً یا کریم الفاضلین۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے آخر میں جو بات فرمائی تو مجھے خود ایک اشکال تھا، وہ ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں بلکہ بعض جملے اشعار کے وزن پر ہیں، جبکہ وہ شعر نہیں ہے، تو اگر وہاں شعر کی نیت کر لیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو طبعی طور پر شعر تو ہے، جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ تو اب اگر ہم اپنے شعر میں داخل کریں گے تو ایک موجود ہے شعر، ہر کداری صرف کن در رائی او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اسی طرح وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بالکل وزن شعری پر ہے، نیت شعر کی کریں گے گناہ گار ہو جائیں گے، طبعی طور پر تو شعر کا وزن ہے۔ تو مشہور شعر ہے جس کا پہلا لفظ تبدیل کروں گا، شریفوں کے فتوے کا سستا ہے بھاؤ، اور آگے ہے خدا نے انہیں یہ کہہ کر ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا قاری سید صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ استاد جی بہت ہی مشکل وقت کے اندر اور بڑے ہی مختصر وقت کے اندر الحمدللہ حضرت نے اپنا محاضرہ سمیٹا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ استاد جی نے بھی ایک اور پروگرام پہ جانا ہے، اس لیے آج مختصراً ہم جلد استاد جی نے فارغ کر دیا ہمیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ عامر والد محترم سے ملتمس ہوں ہمارے آنے والے مہمان کو شیل پیش فرمائیں۔
ایک دو اعلانات ہیں. ہمارا